اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے قائم ٹی وی کے اس پروگرام ماہ صیام کے عنوان سے، اور اس میں جو ولادت ہے سب میں زیادہ متبرک وہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں روایت یہ ملتی ہے کہ سورہ کوثر کہ جس کو ہم اور آپ اکثر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کا جو اصلی تفسیر ہے یا مصداق حقیقی ہیں وہ مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اس لیے کہ جب رسول کے اپنے فرزند ہوئے تو رسول کے وہ دونوں فرزند دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد جو اولاد بچی وہ صرف صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت تھی جو رسول کی اولاد میں تھی۔ اور دستور دنیا جو تھا وہ یہی تھا کہ لڑکی سے کسی کی نسل نہیں چلتی، جس کی وجہ سے جتنے بھی کفار مکہ ہیں وہ پیغمبر کی توہین کیا کرتے تھے اور ان کو ابتر کہا کرتے تھے، یعنی کہ وہ شخص کہ جس کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی کہ جس کے پاس اولاد نرینہ نہ ہو۔ مولا امام حسن علیہ السلام سے پہلے رسول خدا نے لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کا بتایا، کیونکہ جب بہت زیادہ مکے میں یہ شور اٹھا اور کفار نے یہ زیادہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ان کا جو رسول ہے وہ صاحب اولاد نہیں ہوگا، لہذا جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہو تم کس بلبوتے پہ مسلمان ہو، کیونکہ آج نہیں کل نہیں پرسوں ایک نہ ایک دن تو رسول کو جانا ہے اس دنیا سے۔ جب رسول چلے جائیں گے اور کوئی اولاد نہیں ہوگی تو جو اتنا بڑا تم نے ہم لوگوں سے جھگڑا مول لیا ہے، ہمارے مذہب کو چھوڑ کے ہمارے دین کو چھوڑ کے اس پیغمبر کے دین کی طرف چلے گئے ہو، یعنی اسلام کی طرف آگے ہو، اگر رسول اس طرح ہی ابتر رہے تو اس کے بعد کیا ہوگا جب رسول دنیا سے چلے جائیں گے؟ تو بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے۔ اور امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے 3 ہجری کو ولادت ہے، اور رسول خدا 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر ہم دیکھیں 3 اور 11 میں کوئی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے، تقریباً 8 سال بنتے ہیں، یعنی جب 8 سال کے تھے امام حسن مجتبیٰ تو رسول کی شہادت ہوئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ 3 ہجری کے رمضان سے پہلے پیغمبر نے اس بات کی بہت زیادہ تاکید کرنا شروع کر دی تھی کہ تم لوگ ان کے پروپیگنڈے میں ان کی سازش کا شکار نہ بنو، پروردگار انشاءاللہ عنقریب مجھے ایسی اولاد عطا کرے گا میری بیٹی کے ذریعے سے جو میری نسل کو آگے لے کے چلے گی۔ اور ظاہر بات ہے اتنا عرصہ کہاں 3 ہجری، اور رسول اسلام جو ہے اپنی 40 سال کی زندگی میں یا 40 سال جب ہو گئے تو انہوں نے اظہار کیا نبوت کا، بتایا نبوت کا کہ میں نبی ہوں۔ اس سے پہلے نہ کسی قسم کا انہوں نے تبلیغ کی، نہ لوگوں کو اس طرف مائل کیا۔ لیکن جب 40 سال ہو گئے اور حکم خدا ہوا کہ اظہار نبوت کرو، تو 40 سال میں اظہار نبوت کیا ہے رسول خدا نے۔ اور تب سے لے کے 63 سال جو رسول کی شہادت ہے، یعنی ان 23 سال کے اندر آپ سمجھ لیں کہ جب 13 سال گزر چکے تھے، 8 سال کا نکال دیں تو تقریباً بلکہ 15 سال گزر چکے تھے، یعنی 8 سال رسول کے جانے میں رہ گئے۔ اتنا شور کہ مسلمانوں میں بے چینی اور مایوسی ہونے لگی تھی۔ باقاعدہ سوالات ہوتے تھے، پوچھتے تھے پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنے قبائل سے اپنے لوگوں سے سب سے جھگڑا مول کے ہجرت کر لی، ہم یہاں آ گئے، لڑائی ہو گئی، خاندان ہمارے سے جدا ہو گئے، بائیکاٹ ہو گیا۔ تو رسول نے بہت نوید سنانا شروع کری کہ انشاءاللہ اس سال جو ہے پروردگار میری اس مشکل کو ختم کرے گا۔ کہتے 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 شعبان کا مہینہ، مسلمان بھی بے چین ہوتے جا رہے تھے، اور روایت یہ ہے کہ جب 15 رمضان المبارک آئی ہے اور امام حسن مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو جو مسلمانوں میں خوشی تھی وہ اتنی خوشی تھی کہ اس کے آگے عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی تھیں۔ یعنی اگر ویسے دیکھا جائے تو جو ہمارے درمیان خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں، بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری خوشیاں صرف امام حسن کی ولادت سے ماند پڑ گئیں، اور مسلمانوں کے اندر وہ ایک جوش، ایک ولولہ، ایک ہوتا ہے انتظار پہلے سے، بلکہ بعض دفعہ تو روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جس طرح امام حسن کا انتظار، کیونکہ علماء مثال دیتے ہیں تو میں اس لیے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح امام حسن کے انتظار کے لیے مسلمان انتظار کر رہے تھے آنے کا ان کے، اسی طرح آخری زمانے کے
لوگ امام زمان کے آنے کا انتظار کریں گے۔ یا آج کے زمانے میں دیکھ لیں ہم کتنے پریشان ہیں، اگر مولا کا اچانک ہمیں پتہ لے کہ ظہور ہو جائے اور مولا ہمیں بلائیں تو کتنی خوشی ہوگی اس قوم کے اندر، کتنی یہ جو کہیں کہ یعنی اگر کہا جائے کہ جو فرحت و خوشی کا اظہار ہوگا وہ ہر خوشی سے بڑا ہوگا۔ ایسے ہی مکے کے لوگ جو مسلسل پروپیگنڈے سے مایوس تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ رسول اس سال ہمیں خوشی دینے والے ہیں، رسول کی بیٹی کی ولادت ہونے والی ہے، اور پھر جب مولا حسن مجتبیٰ اس دنیا میں آتے ہیں تو کہتے ہیں عید سے زیادہ خوشیاں مدینے والوں نے صرف امام حسن مجتبیٰ کی ولادت میں منائی، یعنی 15 رمضان المبارک 3 ہجری امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں۔ ایک امام حسن مجتبیٰ کا امتیاز ہے اور یہ امتیاز کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اب باقی جتنے امام ہیں آپ ان اماموں میں یعنی امام حسن سے لے کے زمانے کے امام تک رکھ لیں، اور وہ امتیاز یہ تھا کہ جب امام حسن اس دنیا میں آتے ہیں تو جتنی خوشی والدین کو ہو، رسول کو ہو، اس سے زیادہ خوشی اہل مدینہ میں آج تک ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی امام حسن کی ولادت پہ ہوئی۔ اور 1 سال یعنی آپ اگر ہم کہیں کہ 1 سال فقط جو امام حسن مجتبیٰ کا رہا ہے، یعنی نانا کی، والدہ کی اور اپنے بابا کی پرورش میں اکیلے، اور سن 4 ہجری میں مولا امام حسین علیہ السلام آگے، جو کہ آپ نے شعبان کے پروگراموں میں سن لیا ہوگا۔ امام حسین جب آئے تو ایک طرح سے وہ جو ایک خاص نظر تھی صرف امام حسن پہ وہ تھوڑی تقسیم ہوئی، اب امام حسن اور حسین دونوں کو برابر دیکھا جانے لگا۔ تو امام حسن واحد وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ولادت سے، جن کے اس دنیا میں آنے سے اسلام اور مسلمانوں کو وہ فرحت و خوشی ہوئی تھی کہ جو عیدوں کے اندر یا نصیب نہیں تھی۔ تو فقط امام حسن کا اتنا آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا، آنے سے 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ پروردگار کی طرف سے اشارہ، آئندہ امامت کا تسلسل، اور حضرت خاتم النبیین ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید نسل کا آگے چلنا۔ اب ضابط ہے اگر جب کوئی بھی شہنشاہ اپنے والی و وارث کا جب اعلان کرتا ہے تو کتنی اسٹیٹ میں اور حکومت میں خوشی ہوتی ہے، ایسی ہی خوشی وہاں تھی، اور فقط وہاں نہیں تھی، خاندان رسالت بہت خوش تھا اس بات پہ کہ ہاں رسول خدا پہ جو الزام لگے، یعنی ابتر کا جو طعنہ اور بدتمیزانہ رویہ تھا اہل مکہ کا یا اہل مدینہ کے کفار مکہ کا، اس کو آ کر توڑنے والی شخصیت امام حسن مجتبیٰ۔ اور امام حسن مجتبیٰ 1 سال اپنے نانا، بابا اور اپنی ماں کے ساتھ علیحدہ رہے، تنہا رہے، کیونکہ ابھی کوئی دنیا میں نہیں آیا تھا، لہذا وہ جو امتیاز ہے کہ ساری محبت، ساری شفقت اور پورے مدینے کی شفقت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ملی وہ کسی اور کو اتنی زیادہ نہیں ملی کہ جو 1 سال کا پیریڈ آپ نے اکیلے گزارا۔ مولا امام حسن کا جو 1 سال میں نے کہا، جو 1 سال کا وقت تھا، جو زیادہ توجہ، اب یہ جملے بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا شہزادی کونین یا مولا کائنات کی وجہ سے کہنا صرف اس لیے کہ اس وقت کوئی دوسری اولاد موجود نہیں تھی، اس لیے زیادہ توجہ۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ شہزادی گھر میں تھی، کام میں لگی ہوئی تھی، جو کنیز گھر میں شہزادی کی مددگار تھی کہ ایک دفعہ دوڑتی بھی آتی ہیں شہزادی کونین کے پاس، تو بہت عجیب حالت میں، یعنی اب عجیب حالت کہ میں اگر ایکسپلین کروں تو وہ یہ کہ اگر کسی نے کسی کو کوئی بری خبر دینی ہو اور سامنے والی شخصیت بہت بزرگوار ہو تو پہلے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس شخصیت کو ایسی خبر کیسے بتاؤں کہ خدا نہ خواستہ اس بچے کو کیا ہو گیا۔ تو شہزادی کونین نے ان کی جب حالت دیکھی تو کہا کیا بات ہے، تم پریشان کیوں؟ کہا شہزادی بس ایک بات کہنی ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے اور بہت عجیب سی حالت ہے، ابھی امام حسن مجتبیٰ چھوٹے ہیں اور گہوارے میں، تم نے کیا دیکھا ہے حسن مجتبیٰ کو؟ کہ نہیں بی بی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں اور بالکل ساکت ہیں، اور مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ حسن مجتبیٰ دنیا سے جا چکے ہوں۔ لیکن دل میں تو ہر ایک کے خدشات ہوتے ہیں، مستقل سنتے رہے پروپیگنڈا رسول اسلام کے خلاف کہ یہ رسول کی اولاد نہیں ہے، تو ہر ایک کو بڑا ڈر رہتا ہے، بہت کیئرفل رہتا ہے کہ بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی چوٹ نہ لگے، کیونکہ یہی تو بچہ ہے کہ جو ہمارے رسول پہ سے اس الزام کو کہ بے اولاد رہیں گے اس کو ختم کرے گا۔ تو بہت پریشان تھی کہ نہیں بی بی بتائیں، میں نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا بالکل ساکت ہیں اور آنکھیں کھلی ہیں، جنبش نہیں ہے۔ تو جناب شہزادی کونین مسکرائیں
کہا تم نے دیکھا نہیں، اصل میں حسن مجتبیٰ اس وقت لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مطالعے کی وجہ سے وہ اس طرح ہیں کہ تمہیں یہ شائبہ ہوا کہ شاید حسن مجتبیٰ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو معجزات ہیں، بلکہ یہ کہ اور بہت سارے امام حسن مجتبیٰ کے معجزات کہ رسول کریم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کا ٹائم ہے، برابر میں امام حسن مجتبیٰ تشریف فرمائیں اور پیچھے صفیں لگی ہوئی ہیں۔ اس دوران ایک شخص آتا ہے، بہت باروب قسم کی شخصیت، بہت نورانی چہرہ، اس کا لباس، اس کے جو اطوار ہیں یا طریقہ ہے، جو چہرہ ہے، جو چہرے کی خد و خال ہے، اس سے نہیں لگتا کہ یہ مکے یا مدینے کا ہے، ایسا لگتا ہے کہ باہر سے آیا ہوا ہے۔ رسول السلام کے پاس جاتا ہے کہ یا رسول خدا مجھے آپ سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ تو اب اس نے یہ سوال کیا، مولانا نے ایک دفعہ اشارہ کیا امام حسن کی طرف، رسول خدا نے کہ میرے بیٹے حسن مجتبیٰ سے پوچھ لو۔ امام حسن مجتبیٰ کی اس وقت عمر کوئی اتنی بڑی نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض بچے 3 سال 4 سال کی عمر، تو وہ ایک دفعہ امام حسن مجتبیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا، سوالات کرتا رہا، امام جواب دیتے رہے۔ جب وہ جانے لگا تو رسول نے دیکھا کہ جو مسلمان ہیں پیچھے نماز پڑھنے والے، ان کے چہروں پہ کوئی پریشانی ہے۔ مثلا اگر آپ عام لوگوں میں دیکھا جائے اور عام لوگوں کے اندر اس چیز کو دیکھیں کہ کوئی آ کے اہل منبر سے سوال کرے اور وہ کسی بچے کی طرح اشارہ کر کے اس کا پڑھ لو، تو مجمع بڑا پریشان ہوگا کہ یہ کیا انہوں نے کیا حرکت، پوچھنے ان سے آئے تھے، یہ سوالات بچے کی طرف بھیج دیا۔ تو رسول نے دیکھا کہ مسلمانوں کے چہروں پہ کچھ سوالات آیا ہیں، تو ایک دفعہ اس کو روک لیا جانے والے کو، کہا 1 منٹ رکو، کہا آپ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سوالات پوچھنے آیا تھا۔ کہا میں نے آپ کو بچے کی طرف اشارہ کیا، اس بچے نے آپ کو قانع کیا، قائل کر دیا، جو سوالات آئے تھے آپ اس سے مطمئن ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل مطمئن ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ اور شک نہیں، جو میں پوچھنا چاہتا تھا بالکل مولانا حسن نے ویسے ہی جواب دیا۔ اور ایک دفعہ اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ اب مدینے کے لوگ ہیں، بہرحال رسول اسلام کے چاہنے والے ہیں، کہا یا رسول اللہ پہلے تو ہمیں بڑا عجیب لگا کہ آپ نے ایک تو بچے کی طرف بھیج دیا، اور پھر آخر میں جو باتیں کری وہ کیا تھی؟ کہا جب یہ شخص جا رہا تھا تو میں نے تم لوگوں کے چہرے پہ سوالیہ نشانات دیکھے کہ شاید تم لوگ بڑے پریشان ہو کہ میں نے اس کو بچے کی طرف بھیج دیا۔ تو جب یہ جا رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم سے جو سوالات ہوئے ہیں، آیا تمہیں جو جوابات ملے ہیں وہ تمہارے لیے قانع ہیں، ان سے مطمئن ہو؟ تو وہ کہہ کے گئے ہاں۔ تو کہ یا رسول اللہ یہ جو شخصیت تھی، اس شخصیت کو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، بڑی باروب شخصیت۔ تو اب میں نے کہا نا کہ روایات ہیں، روایات کو عنوان سے ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے بات کی اور مزید بات کرنے کی کوشش کی، تو کہا کہ میں تمہیں ایک استاد دیتا ہوں، تم جاؤ اور جا کے ان سے تعلیم حاصل کرو۔ جو مشہور ترین حضرت خضر کا واقعہ ہے کہ گئے اور جا کے ان سے بات چیت کری اور پوچھا، تو رسول السلام کہتے ہیں یہ وہ استاد تھا موسیٰ کا خضر جو میرے بیٹے حسن سے سوالات پوچھنے آیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے میں نے صرف اس لیے تم لوگوں کے سامنے سوالات کیے کہ یہ نہ سمجھو کہ حسن اور مجھ میں کوئی فرق ہے۔ اگر حسن جواب دے رہے ہیں، میں نے کہا نا عمر کتنی ہے؟ 3 سال، حد اکثر شاید 4 سال ہوگی، جو بچپنا جو بچے کھیلنے کے لیے عمر ہوتی ہے کہ رسول کے ساتھ برابر میں بیٹھے ہیں۔ یعنی کیا مقام ہے اس شخصیت کا جس کے ساتھ مسلمانوں نے یہ ظلم کیا کہ حضرت خضر جیسی شخصیت اس سے تحصیل علم کرے اور مسلمان اس کے بارے میں اس قسم کی روایات بیان کریں کہ جس سے اس کے کردار کشی نظر آتی ہو۔ تو یہ تو خیر المیہ رہا ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کی بات، کیونکہ ہمارے جتنے آئمہ ہیں از مولا کائنات تا امام حسن عسکری، نہ کسی یہودی نے مارے، نہ کسی عیسائی نے مارے، نہ کسی کافر نے مارے، جتنوں کو شہید کیا، جتنوں کو قتل کیا۔ عالمیہ یہ ہے کہ سارے کے سارے نام لیوا تھے رسول کے، سارے کے سارے تھے مسلمان، اور آج بھی بیٹھ کے مسلمان ان لوگوں کی حمایت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کا کردار کو صاف کریں، جن کے کردار خراب ہیں ان کے کردار کو صاف کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو انما یرید اللہ کا مصداق ہیں، جو انا اعطینا کا مصداق ہیں، جو حل عطا کا مصداق ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی روایتیں، تو یقیناً جن لوگوں نے یہ روایتیں نقل کی یا بیان کی یا بنائیں، ان سب کو کوئی ہمدردی نہ رسول خدا سے تھی، نہ رسول اسلام کے دین سے تھی، نہ دین خدا سے تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جتنے بھی اسلام کے رہنما ہیں من جانب اللہ، من جانب خدا، ان سب کو کسی طرح ایسے بیان کیا جائے کہ جس سے
عنصر جو ہے بجائے کردار کی بلندی کے، تعظیم کے، کسی طرح کردار کشی کا ہو۔ لیکن ہمارے رسول اسلام تمام انبیاء کے سردار، اسی طرح جب رسول تمام انبیاء کے سردار تو تمام انبیاء کے ماں سوائے رسول خدا ہمارے سارے ائمہ سردار۔ تو جب حضرت خضر آئیں اور سیکھیں تو مقام امام حسن جوانی کی بات نہیں ہو رہی، یا کہیں کہ آپ بہت زیادہ عمر تھی، پختہ عمر ہمارے حساب سے، وہ نہیں تھی، بچپنا 3 یا 4 سال کا حسن مجتبیٰ۔ اور کسے سکھا رہا ہے؟ اس کو جس نے موسیٰ کو تعلیم دی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اور ہم نے کس طرح اس شخصیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی کہ اس کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس نے اس وقت جب پورا عالم کفار رسول کی توہین کر رہا تھا تو رسول پہ سے ابتر کی تہمت جو لگی تھی اس کو صاف کرنے والا، اس کو ختم کرنے والا ہمارا یہی تو مولا تھا جب اس دنیا میں آیا۔ میں نے کہا یہ تو بچپن کے واقعات ہیں، انشاءاللہ مزید آگے چلیں گے اور امام حسن کے واقعات کا تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور چاہیں گے کہ مزید اس ٹائم کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بیان کریں۔ امام حسن مجتبیٰ کے فخر و مباحات میں یہ ہے کہ وہ حسین کے بھی امام ہیں۔ یہ بڑا مقام ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ ہم جس حسین کو، جس عباس کے لیے ہم بہت تعظیم کرتے ہیں، ان دونوں کے آقا و مولا و سید و سردار امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ انشاءاللہ پھر آتے ہیں بریک کے بعد، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ اس پروگرام کے اندر کہ جس کا سلسلہ ابھی بریک کی وجہ سے منقطع ہوا تھا، ہم بیان کر رہے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بچپن، اور کیونکہ ہم نے کہا نا بہت چھوٹے مختصر سے پروگرام ہوتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ چھوٹے مختصر پروگرام میں اگر ہم سمندر و دریا کو کوزیں بند کریں گے تو پاسبل نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فخر رسول، فخر صدیق طاہرہ، فخر مولا کائنات ہیں، اور مولا حسین کے بھی فخر ہیں۔ بس صرف چند لمحے میں آپ کے یا چند منٹ اور لوں گا کہ روایت صرف ڈائریکٹ میں آتا ہوں مولا کی شہادت پہ۔ مولا کی شہادت اور مولا کائنات کی شہادت، ان دونوں کا مرکزی کردار ایک شخصیت تھی، اور دونوں کو قتل کرنے کی تقریباً وجوہات بھی ایک تھی کہ کسی طرح امامت کے چراغ کو بجھا دیا جائے، جو کہ پاسبل نہیں تھا، کیونکہ ہم شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا عقیدہ واضح اور مسلمہ طور پہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے تو اس رسول کے نائبین بھی اللہ کی جانب سے ہونے چاہیے۔ اگر اتنی عقل ہوتی ان لوگوں کے اندر امت رسول خدا میں کہ خود چن لیتے تو آج ہمارا یہ حشر نہیں ہوتا۔ یہ عامت مسلمان کا کہیں کہ عقیدہ اور نظریے کی وجہ سے آج ہم یہ ہیں کہ جو بھی حاکم ہو وہ ان کا خلیفہ اور رہبر ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسائل آ رہے ہیں مسجد کے عنوان سے یا تراویح کے عنوان سے، تو کہتے ہیں حاکم وقت بولے گا تو ہم ویسے نماز پڑھیں گے، وہ منع کر دے گا تو نہیں پڑھیں گے، جو ہوگا خیر۔ امام حسن مجتبیٰ کو ایک نہیں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ زہر دیا گیا، جس میں سے چیدہ مثالیں، مثلا کوئی شخص آ رہا ہے عصا لے کے، اور عصا کی جو نچلا حصہ ہے جہاں نوک بنتی ہے اس میں زہر لے جا کے مولا حسن کے پاؤں میں گھونپا گیا کہ مولا اس سے شاید شہادت پا جائیں۔ پھر ایک دفعہ مولا جب مدائن آ رہے تھے تو رستے میں مولا کے زانو پہ جو ہے زہر آلودہ خنجر مارا گیا۔ اتنی قربت، اتنے قریب آنے کے بعد اتنے لوگ یعنی نزدیک آ چکے تھے مولا حسن کے خلاف۔ جب ان ساری چیزوں سے دل نہیں بھر سکا امیر شام کا، بہت پریشان ہے حسن مجتبیٰ کو کس طرح ختم کرے، اور جب ارادہ کیا کہ اب میں نے، جسے کہتے ہیں انسان بہت ہیجیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، کسی طرح میں نے ختم کرنا ہے، تو جب وہ بہت زیادہ ایکزوسٹ ہو گیا، بہت زیادہ جسے کہ مایوس ہوا کہ اتنے اٹیمپٹ کیا میں نے، اتنی دفعہ امام حسن کو زہر دیا ہے، 6-7 بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ کی روایتیں ملتی ہیں کہ کئی دفعہ متعدد مرتبہ امام حسن کو زہر دیا گیا، لیکن کسی زہر نے اثر نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں اس نے جب آخر دفعہ زہر منگایا تو جو زہر لانے والا ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم چلتے ہوئے دریا میں اس زہر کے چند قطرے ڈال دو نا تو اس پورے دریا کی مچھلیاں مر جائیں گی۔ یعنی کتنا سخت وہ زہر ہوگا کہ چلتا ہوا دریا کہ جس میں رکنا نہیں چاہیے زہر کی تاثیر کو، لیکن وہ اتنا سخت زہر تھا کہ اس زہر کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ سیکنڈوں کے اندر جو ہے انسان کو کام تمام کر دے گا۔ اب دوسرا مسئلہ امیر شام کے لیے یہ تھا کہ امام حسن کو ہم نے عصا سے زہر دیا، چاقو مار کے زہر دیا، نہ جانے کتنے طریقوں سے دیا، اب کون سا طریقہ آزمائیں؟ تو بس ایسے موقع پہ جو خوارج کا گروہ جو باغی تھے اسلام سے، مسلمانوں سے، ان کا سہارا لیا گیا۔ تو اس میں منتخب ہوا اشعث، یہ ملعون امام
علی علیہ السلام سے ویسے ہی بغض و کینہ رکھتا تھا۔ اس کا بیٹا مولا کائنات کی محمد وہ بھی آگے گرا، بلکہ بعد محمد کربلا میں بھی آ کے جو ہے اس امام حسین پہ جو ظلم ہوئے ان میں اس کا ہاتھ تھا، وہاں بھی یہ شریک رہا کسی طرح آل رسول کو ختم کریں۔ ان کا اس خاندان کو جو اشس خاندان کہلاتا ہے، اس کو یہ شاید خلقی سی بنیاد پہ ہوا تھا کہ آل رسول کے کسی فرد کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو جودہ جو تھی وہ امام حسن کی زوجہ اور اشس کی بیٹی تھی، اور پھر امیر شام نے جودہ کے ساتھ مل کے پلان کیا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو یہ زہر دے دو تو ہم تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ سے کرائیں گے، اور اس کے بعد لالچ اور باپ کی سرپرستی۔ بہرحال دنیا داری تو اسی چیز کا نام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ جیسی شخصیت کی زوجہ ہوتے ہوئے اس نے اس بدترین پروگرام و پلان کو قبول کیا، اور روایت یہ ہے کہ جب امام حسن پہ اتنے حملے ہوئے تو امام حسن کو خصوصی پروٹوکول دیتی تھی جناب زینب مولا حسین۔ جناب مولا حسن کے ایک طرف امام حسین کا بستر ہوتا تھا، دوسری طرف جناب زینب کا۔ روایت کا جملہ یہ کہ اگر امام حسن کے جسم کو جنبش بھی ہوتی تھی تو زینب کھڑی ہو جاتی تھی، بھیا کیا بات ہے، آپ نہیں اٹھیں گے، مجھے بتائیں کیا چاہیے، مجھے بتائیں کس چیز کی طلب ہے۔ بس بہرحال جملے تو مصائب کے ہیں، مگر ہے ولادت کی عنوان سے دل بہرحال ہمارا تو اس وقت سے ہی کوڑ رہا ہے جب سے آئمہ کی شہادتیں ہیں۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جودہ آتی ہے چپ چاپ، اور مولا حسن کے سرانے یا کمرے میں جو رکھا ہوا سرائی یا پانی کا برتن ہوتا ہے وہ شیشی کے، جس کے بارے میں کہا تھا کہ چند قطرے اگر چلتے ہوئے دریا میں ڈالو گے اس کی ساری جو ہے مخلوق مر جائے گی، اس ملعونہ نے اس پوری شیشی کو امام حسن کے اس پانی کے برتن میں ڈالا، اور نتیجہ یہ ہے، بس کیونکہ میں نے کہا نا مصائب کے جملے ہیں دو چار، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ آخری شب امام حسن مجتبیٰ کی یعنی 28 صفر کے دن شہادت، اور یہ 27 صفر آپ کا واقعہ۔ تو رات کو بیدار ہوئے تو جناب زینب بڑی تیزی سے اٹھی، بھائی حسن کیا چاہیے؟ مولا حسن امام وقت نے کہا بہن زینب تم بیٹھی رہو، میں خود جاؤں گا۔ کہا نہیں بھائی تم کیوں اٹھتے ہو، ہمیں بتاؤ، ہم لے کر آتے ہیں، کس چیز کی طلب ہے؟ مولا امام حسن جانتے ہیں کہ اگر اس وقت میں نے زینب کے ہاتھ سے پانی پی لیا تو تا دم مرگ زینب اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گی کہ وہ پانی جس میں زہر تھا میں نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دیا۔ مولا نے جناب زینب کو روکا اور اس طرف جاتے ہیں، خود اس پانی کو پیتے ہیں۔ اس پانی کے اندر موجود زہر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مولا حسن چند ہی منٹوں میں یا چند ہی وقتوں کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن صرف ایک وجہ، پیچھے موجود امیر شام، وہی امیر شام جس نے مولا کائنات کے لیے بھی ساری سازشیں تیار کی، وہی امیر شام جس نے مولا حسن کے لیے تیار کی، ایون جاتے مولا حسین کے لیے بھی وہ سازش تیار کر کے اور زمینہ ہموار کر کے گیا تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد موقع لگے گا تو ہم پھر کسی اور شخصیت کے عنوان سے اسی ایام ماہ رمضان کے اندر پروگرام کے ساتھ شریک ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔